أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألم تر أن الله ألم تر أن الله کیا آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے یسبح له من فی السماوات والأرض، اس کے لیے تسبیح بیان کرتا ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں یا زمینوں میں، والطیر صافات، اور پرندے پر کھلے ہوئے، کل قد علم الصلاۃ، تحقیق ہر ایک نے اپنی بندگی کا طریقہ جان لیا، و تسبیح، اور تسبیح کا طریقہ، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اس میں ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں پر، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی صحابہ، کہ اللہ تعالیٰ ہانکتے ہیں بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتے ہیں، فتر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں می کو، یخرج من خلالہ، کہ وہ اس کے درمیان سے نکلتا ہے، وینزل من السماء، اور وہ آسمان سے اتارتا ہے، من جبال فیہا، اس میں موجود پہاڑوں سے، من برد، اولے، فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، تو وہ پھر انہیں پہنچاتا ہے جسے چاہے اور ہٹاتا ہے جس سے چاہے، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، وہ روشنائی لے جائے، ختم کر دے۔ یقلب اللہ اللیل، اللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں رات کو، والنہار، اور دن کو، ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، یعنی عبرت کی نشانیاں ہیں، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں کے بل چلتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم واضح دلائل اتار چکے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست کی طرف، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ و بالرسول، اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ واللہ یہدی، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وطانا، اور ہم نے اطاعت کی، ثم يتولى فريق منهم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، من بعد ذلك، اس کے بعد بھی، یعنی اس دعوے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہی لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منهم معرضون، تو تب ان میں سے بھی ایک گروہ اعراض کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو، یأتوا الیہ مذعنین، تو وہ اس کی طرف قبول کرتے ہوئے آتے ہیں یا گردن جھکاتے ہوئے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابوا، یا وہ شک کرتے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر بے انصافی کرے گا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ آج
کہ ہمارے اس لیکچر میں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں جو موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے آفاقی دلائل۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے آفاقی دلائل۔ یہاں تمہیدی طور پر دو تین گزارشات آپ سن لیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اگر دلائل تلاش کریں تو آپ کو تقریباً بہت کم ملیں گے وجود کے۔ ایک تو یہ نا اللہ تعالیٰ کی توحید کے کہ آ، اللہ تعالیٰ رب ہیں جو سارے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور اس پر کنٹرول ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ توحید کے دلائل۔ وجود کہ کیا اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہیں یا نہیں ہے، اس کے دلائل آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود ایک ایسی بدیہی چیز ہے۔ بدیہی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی چیز جس کا انکار کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو۔ بدیہی چیز اس کو کہتے ہیں جس کا انکار کسی بھی صورت میں کسی بھی دلیل کے ساتھ بھی ممکن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود اتنا بدیہی ہے کہ اس کے وجود کے دلائل قرآن مجید میں آپ کو بہت کم ملیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں دلائل کہ جن کو جن گہرائی کے ساتھ انسان جب ان کو کا جائزہ لیتا ہے تو وہ وجود خدا تعالیٰ کے دلائل محسوس ہوتے ہیں۔ محسوس کیا ہوتے ہیں بلکہ پھر وہ ہیں وجود خدا کے دلائل۔ اس میں جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں بھی کہیں عرض کیا تھا، دلیل الخلق ہے، دلیل الہدایت ہے، دلیل التقدیر ہے، دلیل التسویہ ہے، مختلف دلائل ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا ہے، اور پھر اسی طرح سے سورۃ الصافات میں غالباً ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اب یہ جو آیت ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہاں پر اس کی آپ توجیحات میں جائیں تو تقریباً دو تین طرح کی آپ کو توجیح ملے گی کہ یہ جو کائنات کا وجود ہے، یہ اس کے بارے میں تین احتمال ہو سکتے ہیں، تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کائنات نے خود کو خود پیدا کر لیا ہو، ایک احتمال کہ کائنات نے خود کو خود پیدا کر لیا ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ کائنات کو پیدا نہ کیا گیا ہو بلکہ یہ شروع سے ہی ہو، جب سے ہے تو ہے ہی ہے، یعنی ہونے کی کوئی انتہائی نہ ہو۔ اور تیسرا احتمال یہ کہ کائنات کو کسی دوسرے نے پیدا کیا ہو۔ یہ تین احتمال۔ ایک یہ کہ کائنات، فرض کر لیتے ہیں کہ کائنات نے خود کو خود وجود بخشا ہو۔ دوسرا احتمال یہ کہ کائنات کو وجود بخشا ہی نہیں گیا، یہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کائنات نے خود کو نہیں بلکہ کسی نے کائنات کو وجود بخشا ہو۔ اب ان احتمالات کو آپ دیکھیں شروع سے، بالکل پہلے احتمال کو دیکھیں کہ کائنات نے خود کو خود وجود بخشا ہو۔ ایک چیز کو خود وجود بخشنے کے لیے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں تو اس چیز کو بنانے سے پہلے میرا خود ہونا ضروری ہے۔ میں نہیں ہوں گا تو میں اس چیز کو کہاں سے بناؤں گا؟ اس لیے کائنات نے اگر خود کو بنایا ہوتا تو اس سے پہلے بھی کائنات کا ہونا ضروری تھا، جبکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم تو بات ہی کائنات کے وجود پر کر رہے ہیں نا، تو لہٰذا یہ پہلا احتمال غلط ہے۔ دوسرا احتمال یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہو، یہ احتمال بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کو عقل ہی نہیں مانتی کہ ایک مادی چیز جو مادہ ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہو۔ اس کو تو مطلب جو ملحد اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو۔ تو جو ملحدین ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ بھی بگ بینگ کی تھیوری مانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوا تھا کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات وجود میں آئی، یعنی اس سے پہلے وہ بھی کائنات کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا یہ احتمال بھی باطل ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ایک ہی احتمال باقی رہ گیا کہ کائنات کو کسی دوسرے نے پیدا کیا، اور وہ جس دوسرے نے پیدا کیا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں
انہی احتمالات پر مبنی جو دلیل ہے اس کو کہا گیا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ سورۃ الصافات میں۔ یہ تمہیدی طور پر میں نے ایک بات اس لیے عرض کی کہ آ، وجود خدا تعالی یہ اتنی بدیہی چیز ہے کہ اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ آ، آفاق آفاق دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، آفاق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کے ارد گرد جو حد نکاح ہو، حد نگاہ ہو، اوپر کی طرف جو حد نگاہ ہو، بس یہ جو حد نگاہ ہے یہ آفاق ہے۔ مثلا آپ سامنے مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں یا مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر شمال جنوب، جو آخری آپ کو حد نظر آ رہی ہے وہ آفاق ہے۔ افق کی ہی جمع آفاق، اوپر کی طرف دیکھیں آپ کو جو آخری حد نظر آ رہی ہوگی وہ آفاق ہے۔ یعنی آپ کائنات میں جہاں بھی ہوں، آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے حد نگاہ میں پھیلے ہوئے جو نشانیاں اور دلائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی کا وجود بھی بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بتلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عنوان کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے آفاقی دلائل، کائنات میں موجود دلائل۔ اب دیکھیے آیت نمبر 41 42 41 اور 42، پہلے کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، سارے چرند پرند کا ایک معبود کی تسبیح کرنا یہ توحید کی دلیل ہے۔ یہ قرآن مجید نے مقدمہ پیش کر دیا، آیت میں دلیل پیش کر دی گئی کہ کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے، آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمینوں میں ہے، چاہے وہ عقل والی ہے یا صرف شعور والی ہے، بغیر عقل کے ہے صرف شعور والی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مختلف انداز میں وہ بات اگلی دلیل میں آ رہی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس پر کسی کا بھی انکار نہیں۔ یعنی حتیٰ کہ سائنسدان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو چرند پرند ہیں، یہ جو بولتے ہیں، ایک تو محض ان کا بولنا ہے، جیسے ہم بول رہے ہیں بات کرتے ہیں، اسی طرح ہر چیز کا ایک وظیفہ بولنے کا ہوتا ہے، خاص ان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، وہ اس آواز میں بولتے ہیں۔ لیکن ان بولنے کے ساتھ ساتھ مخصوص اوقات ایسے بھی ہیں جن میں کچھ پرندے سر لگا کر، کچھ بغیر سر کے ایسے بھی مطلب آواز نکالتے ہیں کہ جو محض ان کی بولی نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی کی تعریف جیسے کر رہے ہوں۔ جیسے آپ کئی مرتبہ پرندوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھار بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، وہ چہچہا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی پرندہ اور اپنے خیال میں وہ ایسے ایک مگن سا ہوتا ہے جیسے مراقبے میں ہو، اور ساتھ ہلکا ہلکا کچھ غرا سا رہا ہوتا ہے، یہ وہ کر رہا ہوتا ہے، خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اب وہ کن الفاظ میں کرتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ خدا کو معلوم ہے۔ اب سارے چرند پرند ایک ہی معبود کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو سارے چرند پرند کا ایک ہی معبود کی تسبیح بیان کرنا یہ خدا کی توحید کی دلیل ہے کہ کائنات میں معبود ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ پھر دوسری بات، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، کہ ہر جاندار کے لیے بندگی کا طریقہ، اچھا یہ لفظ غلط لکھا گیا، ترین نہیں ہے، طریق ہے، مطلب انداز مخصوص ہے، تو یہ ایک ہر ایک جاندار کے لیے بندگی کا طریقہ مخصوص ہونا یہ بھی خدا کی توحید کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمارے لیے وظیفہ کیا ہے؟ نماز، ہم نماز پڑھ کر خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں، یہ مختلف طریقے ہیں۔ لیکن کوئی دوسری چیز، اب مثال کے طور پر فرشتوں کو آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر رکوع سجود میں رہتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری طرح وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ
پوری پوری نماز پڑھتے ہوں، بلکہ ان کا کوئی ایک رکن بھی ان کی جو ہے وہ عبادت ہو سکتی ہے۔ کئی فرشتے ایسے ہیں جو صرف قیام میں ہی کھڑے رہتے ہیں، خدا کی تصویر